کیا ہے؟ رسول سے محبت ہے؟ نہیں، رسول سے کس قدر محبت ہو۔ آئیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے، آپ قرآن کی آیت سے آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا، اس طرح اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تابعداری کرو، اطاعت کرو، اس کے حکم پر عمل کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حکموں پر عمل کرنے والا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو ہزاروں میں چند لوگ ملیں گے جو تابعداری کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اے لوگو اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے، اگر تم نے رسول کی اطاعت نہیں کیا تو تم برباد ہو، اگر تم نے رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا تو تم ناکام و برباد ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیے اس دیش کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ آج اس طرح قانون لایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ فلاں کے لیے اس طرح ہے اور فلاں شخص کے لیے اس طرح ہے، مسلمانوں کے لیے اس طرح ہے اور فلاں شخص کے لیے اس طرح ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ کیوں؟ اور اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ اے لوگو تم دو چیزوں پر عمل کرنا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اگر کوئی مارے تو الگ بات ہے، لیکن اس طرح کا قانون لانے کے بعد تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ لوگوں دو چیزوں پر عمل کرنا، وہ دو چیزیں کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب، و سنتی ہی، اور میرا طور طریقہ۔ ہاں ان دونوں چیزوں کو پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ آج یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ارے سنت تو یہ ہے، اگر ہم سنت پر عمل کریں گے یہی تو تابعداری ہے، یہی تو چیزیں جو حکم پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان نام کا مسلمان کسی کام کا نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر اتنی برائیاں بھری پڑی ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے، اگر بتایا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اتنی برائیاں ہیں، پھر بھی سماج کے اندر مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، سماج کے اندر معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتے کہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ بتایا جائے کہ تم رسول سے محبت کرتی ہو، پوچھا جائے رسول سے تم محبت کرتی ہو، رسول سے تم پیار کرتی ہو، جواب ملتا ہاں میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں وہ نماز نہیں پڑھتا، رسول کے حکموں پر احکاموں پر عمل نہیں کرتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ انسان رسول کے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، رسول کے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں، اور وہ عمل کرتا ہے، تمام چیزوں پر وہ عمل کرنے والا ہے، تو رسول کے دعویٰ میں سچی انسان ہے۔ اور آپ کو بتا دوں جو انسان جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ آئیے حدیث پر غور کیجئے، حدیث کے راوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول سے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یعنی میں تمام چیزوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں گھر میں رہتا ہوں تو بیوی بال بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب دل تڑپنے لگتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، تو میں دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو
चैन और करार आ जाता है। लेकिन जब आपकी मौत और मेरी मौत के बारे में सोचता हूँ तो आप तो जन्नत में जाऊँ ऊंचे मकाम पे होंगे और मैं जन्नत में चला जाऊँ तो उस मकाम पे नहीं पहुंच सकूंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ, दिल परेशान होता है। उस वक्त अगर दिल बेचैन हो, आपको देखने के लिए तड़प हो, तो मैं क्या करूंगा? अल्लाह के नबी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान की आयत नाज़िल की, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। हाँ, जो इंसान अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल के साथ प्यार करे, क़यामत के दिन वो इंसान उसके साथ होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, ये जो सालिहीन है, लोग अच्छे साथी होंगे। यानी अगर उससे वो मोहब्बत करते हैं, रसूल से अगर वो मोहब्बत करते हैं, कि ये लोग अच्छे साथी होंगे, प्यारे साथी होंगे। तो पता ये चला, जो इंसान जिससे मोहब्बत करे, क़यामत के दिन उसके साथ होगा। कितने नौजवान हैं जो फिल्मी एक्टर को पसंद करते हैं और इतनी मोहब्बत है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, देखने को भी मिलता है कि अगर कुछ उसे हो जाए तो ये तड़पने लगता है। अगर इससे ये मोहब्बत करता है वो तो जहन्नम में जाने वाला है। अगर एक शख्स, आपको मैं बताऊं, एक शख्स अगर आमिर खान या जैसे एक्टर से मोहब्बत करता है, अगर ये जहन्नम में जा रहा है तो क़यामत के दिन उसे भी साथ में लेकर जाएगा। इससे वो मोहब्बत करता है। जो शख्स उससे मोहब्बत करता है उसके साथ जहन्नम के अंदर हो जाएगा। कितने लोग हैं जो हमारे उलमा यानी ये बताते हुए थक जाते हैं कि टखनों के नीचे कपड़ा पहनना हराम है, मुसलमानों तुम मत पहनो। हाँ, लेकिन बताने के बावजूद इतने ऐसे नौजवान है, कितने ऐसे नौजवान मौजूद है जो पहन रहा है, उसे मालूम है इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है, ये हराम है, फिर भी वो पहन रहा है। क्यों? उसका जो आइडियल है, उसका जो क्रिकेटर आइडियल है, उसका जो एक्टर आइडियल है, वो पहन रहा है, इसलिए वो भी पहन रहा है। देखिए बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कान में बाली पहन रहा है। क्यों साहब? अरे फला शख्स ने पहन रखा है, कोई मसला नहीं भाई। देश के अंदर इतने लोग रहते, पूरी दुनिया के अंदर इतने लोग रहते, किसी ने सवाल ये नहीं उठाया कि वो क्यों पहना है और हम मैं क्यों ना पहनूं, मैं क्यों खोल कर फेंक दूं? भाई ये कौन सी बात है? अगर उलमा आपको ये बता रहे हैं कि हराम है, आप नहीं पहन सकते, कान में बाली पहनना इस्लाम में जायज नहीं है, तो आप नहीं पहन सकते, ये इस्लाम का कानून है। ये किसी के शख्स की तरफ से लाई हुई बात नहीं है, इस्लाम की बात है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है और उस पर अमल करने की जरूरत है। आप नहीं पहन सकते हैं। और समाज के अंदर एक बुराई ये भी है कि बहुत सारी औरतें ऐसे होती है जो अपने बच्चों के गले में तावीज, गंडा, और कितने नौजवान ऐसे हैं जो हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, उसके हाथ में लाल पीले काले धागे भी हैं। कोई मसला नहीं, उसे खोलने का हुक्म दिया जाए तो जवाब मिलता है क्यों साहब, क्यों खोले इसे, किसने बताया? अगर हम खोलते हैं तो इस पर परेशानी आती है, इसे सताया जाता है, इसे तकलीफों में डाला जाता है। मैं कहता हूं अल्लाह पर यकीन कर लो, अल्लाह पर भरोसा कर लो और उसे खोल कर फेंक दो, तुम पर परेशानी नहीं आ सकती। हमने अपने बच्चे को कभी ये बताया कि बच्चे जब तुम पर परेशानी आया करे तो दुआएं पढ़ लिया करो? नहीं। सोते वक्त भी दुआ नहीं, जागते वक्त भी दुआ नहीं, घूमते वक्त भी दुआ नहीं, बाजार में जाते तब भी दुआ नहीं, हम यहाँ तक के बैतुल खला में दाखिल होते तब भी दुआ नहीं। हमें परेशान क्यों ना किया जाए? कितने नौजवान हैं, आज देखिए नौजवानों के हाथ में कड़ा है, अल्लाह के रसूल ने उसे मना किया, अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया कि तुम नहीं पहन सकते हो। अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को देखा जो कड़ा पहना हुआ है, नबी ने हुक्म दिया कि इसे खोल कर फेंक दो। नबी ने उसे बताया इसे खोल कर फेंक दो, अगर तुमने इसे पहने हुए मर जाओगे तो तुम्हें जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और जिस बीमारी की वजह से तुम पहने हो इस बीमारी में और इजाफा कर देगा, इसलिए इसे खोल कर फेंक दो। रसूल का यह हुक्म है कि खोल कर फेंक दो, तो हमें खोल देना है। ये है मोहब्बत।
رسول نے جو حکم دیا ہمیں فوراً عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول سے ہمیں محبت ہے، رسول سے پیار ہے، لیکن 10 لوگوں کا مجمع بیٹھا تو وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے کمانا ہے، کیسے پیسہ جمع کرنا ہے، کس طرح پیسہ اکٹھا کیا جائے، یہ تو سوال ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی عالم آ کے بتا دے بھائی کبھی کبھار تم نماز کے بارے میں بھی گفتگو کیا کر لو، کبھی کبھار تم نماز کے بارے میں بھی بولا کرو، لیکن کبھی نہیں اگر وہاں نماز کی بات آ جائے تو اسے اس طرح برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ سر جھکائے ہوئے گھر جانا پڑتا ہے، وہ کبھی اس جیسے مجلس میں آنا پسند نہیں کرتا۔ صرف نوجوانوں کے لیے ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے صاحب، یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا چند منٹ کے لیے ہے۔ آپ آج اس مجلس میں آ کے بیٹھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آپ ہزاروں طرح کی باتیں سوچ کے رکھیں، لیکن کب موت آ جائے گی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کب مرنا ہے۔ ارے دنیا میں کون رہنے کے لیے آیا ہے؟ دنیا کے لیے سوچ رہے ہو۔ اگر رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے، اس کے اندر آخرت کا بھی ڈر ہوگا، اس کے اندر آخرت کے لیے بھی ڈر ہوگا۔ جس شخص کے اندر رسول کا محبت ہو، رسول کے لیے پیار ہو، وہ انسان آخرت سے بھی ڈرے گا، وہ انسان یہ کہے گا کہ آخرت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے آخرت سے ڈرو اور رسول سے محبت پیدا کرو۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کے بارے میں کیا کہا کہ لوگو تم جس دنیا کے پیچھے پڑے ہو یہ دنیا تو چند منٹ کے لیے ہے، کیا تمہیں معلوم ہے یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے، ورنہ پھر تمہیں دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو، جس دنیا میں تم مال جمع کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی بہتر ہے، یہ سمجھ لو دنیا کی زندگی چند منٹ کے لیے ہے، ارے زندگی تو آخرت کی بہتر زندگی ہے۔ تو رسول سے محبت ہے تو تم آخرت سے ڈرو گے، اور شخص کے اندر آخرت سے آخرت کا ڈر ہوگا۔ اور دیکھیے اطاعت، دیکھیے رسول کے بارے میں اللہ نے یہ بتا دیا اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، رسول سے پیار کرتے ہو تو اس کے حکموں پر بھی عمل کیا کرو۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہے جب تم نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو تو تم 12 رکعت نماز ایسی ہے جو تم پڑھا کیا کرو۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت 6، اور عصر میں خالی ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل 12 رکعت نماز ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اسے پڑھتے رہے زندگی بھر اسے، یعنی اسے 5 ٹائم پڑھتے رہے تو انسان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے، یہ پیار ہے کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے باوجود یہ تمام چیزیں چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے اور رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے۔ نہیں، ہم جھوٹا ہے۔ رسول سے محبت ہے، تابعداری کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو، ان چیزوں پر عمل کیا کرو۔ میں اپنی ایک حدیث کی بات ختم کروں گا۔ اے لوگو اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، رسول سے پیار کرتے ہو، تم جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کا حکم ہے اطاعت کرو، تابعداری کرو۔ اگر تم تابعداری کرو گے، اگر تم اس کے حکموں پر عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے آپ ان رسول سے محبت کے تقاضا یہ ہے کہ تابعداری کرے، حکموں پر عمل کرے۔ میں اپنی بات یہی سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام لوگوں کو رسول کی تابعداری، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔